إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کیا تھا، اب وہ شیاطین آزاد ہو چکے ہیں اور ان کی آزادی کا اثر ہماری زندگی پر ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ مسجدیں پھر سے ویران ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادتیں پھر سے چھوڑی جا رہی ہیں، اللہ کی بغاوتیں دوبارہ سے شروع کی جا چکی ہیں۔ حالانکہ انسان کا جو نیک عمل ہے بہت قیمتی متاع ہے، اس کی بہت قیمتی سامان ہے، اس سے قیمتی دنیا میں کچھ نہیں۔ ایک انسان کے پاس سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کیش دولت ہے، اس کے پاس کوئی دکان ہے، اس کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ یا تو کوئی چوکیدار رکھ کر، گارڈ رکھ کر، یا اپنے پاس اسلحہ رکھ کر اس کو چھپا کر اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یقیناً دنیاوی اعتبار سے تو وہ نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن آخرت کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوتا۔ انسان کا مال اگر چوری ہو جائے، دنیا کا نقصان ہوا ہے، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر تیار کیا ہے۔ مومن کی ہر مصیبت اس کے لیے باعث اجر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مومن کی ایڑی میں کانٹا چبھنے پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔
اس کو بخار ہونے پر، اس کو درد ہونے پر بھی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کی لاکھوں کروڑوں کی چوری ہو جائے تو یقیناً وہ بڑے اجر کا مستحق ہوگا، صبر کرے گا نا، صبر کا بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان نہیں۔ پھر بھی انسان اس کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی بہت حفاظت کرتا ہے، اپنے پاس جو ہیرے جواہرات ہیں، سونا چاندی ہے، ان کی بہت حفاظت کرتا ہے، جبکہ اس سے کہیں بڑھ کر نیک اعمال اس کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ اس کے ایسے سرمائے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے کام آنے والے ہیں۔ اگر یہ ضائع ہو گئے تو انسان دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی نامراد ہو جائے گا۔ لیکن ان نیک اعمال کی حفاظت کے لیے، اس سرمایے کو سنبھالنے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ضائع کرتا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں، انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کے بڑے بڑے عمل، بڑی بڑی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں، خود انسان اپنے ہاتھوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ایک مثال دے کر فرمایا، ایسے نہ ہو جاؤ، ایک عورت خود وہ اون یا سوت کاتتی ہے، وہ پہلے چرخے ہوتے تھے، چرخوں سے بڑی محنت کر کے، مہینوں کی محنت کر کے وہ بناتی ہے، اس کے بعد اس کو خود ہی توڑ مروڑ دیتی ہے، کاٹ کے پھینک دیتی ہے۔ کلتی ناقصت غزلہا، اس نے جو بنایا تھا، دھاگا بنایا تھا، اس نے جو رسی بنائی تھی، اس نے جو بھی بنایا تھا، بڑی محنت کر کے اس کو خود ہی وہ کاٹ کر کے اس کو توڑ کر کے پھینک دیتی ہے۔ فرمایا ایسے نہ ہو جاؤ، تم نے ایسا نہیں کرنا کہ نیک اعمال کر کے خود ہی انہیں برباد کر دو۔ تو نیک اعمال کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ جو بھی نیک عمل، پہلے تو ہم کرتے ہی نہیں نیک عمل، بہت کم ہم نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر جو کرتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو آج ہم مختصر انداز میں یہ سمجھیں گے کہ نیک اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تاکہ ہم جو بھی نماز پڑھیں، جو بھی روزہ رکھیں، جو بھی زکوٰۃ دیں، جو بھی ذکر کریں، جو بھی نیک عمل کریں، وہ ہمارا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائے، محفوظ طریقے سے قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ تو سب سے پہلی بات، انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ شرک اور کفر ایسی چیزیں ہیں جن سے نیک اعمال کلیتاً ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل شرک اور کفر کے ہوتے ہوئے فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی جو شخص نیک عمل کرتا ہے لیکن کفر و شرک میں مبتلا ہے، اس کو تو نیکی ملتی ہی نہیں ہے، یعنی سنبھالنا تو بعد کی بات ہے، ویسے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی ہی نہیں جاتی۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے نیک اعمال کرتے تھے، اپنے دور کے جو ان کے بیت اللہ کی صفائی ستھرائی، اس کا متولی ہونا، اس کا انتظام انصرام دیکھنا، ایک مسجد کا انتظام اگر ایک بندہ سنبھالتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی صرف، بلکہ نماز کے لیے مسجد کی آبادی کا سبب بنتا ہے، تب بھی اللہ رب العزت ان 7 خوش نصیبوں میں اسے شمار فرمائے گا جنہیں قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک عام مسجد کی یہ بات، اور بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اور اس کا انتظام انصرام، ایک عام مہمان کو کھانا کھلانا کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ ایک عام مہمان کو، اور جائے کہ خانہ کعبہ میں آئے ہوئے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو سہولتیں دینا، ان کو ستو گھول کے پلانا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، یہ مشرکین مکہ بڑے اہتمام سے کرتے تھے، اور انہیں اس پر فخر تھا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم حاجیوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ لیکن کفر و شرک ان کے اعمال میں، عقائد میں موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ عمل قبول ہی نہیں کیا۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر،
تم نے حاجیوں کو ستو پلانا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی اور انتظام انصرام، وہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان نہ لا کر بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لائیں تب بھی یہ چیزیں آپ کو کام دے دیں گی۔ آپ نے اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان کو برابر کر دیا ان چیزوں کے ساتھ، وہ بنیادی شرط ہیں، اس کے بغیر کسی نیک عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے عقائد کا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی ایسا عقیدہ ہمارے اندر موجود تو نہیں، ہماری سوچ فکر میں جو کفر بنتا ہے یا اللہ کے ساتھ شرک بنتا ہے، اپنے آپ کو اس سے پاک اور صاف کریں، اس کے بعد نیک اعمال کریں۔ دوسری بات جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے بدعت۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کے عقائد میں کفر اور شرک بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی توحید پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، دیگر انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر پر وہ ایمان رکھتا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، عمل نیک ہے، لیکن اس عمل کا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے۔ اس نے وہ طریقہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے یا بنایا کسی اور سے لے لیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے، وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، ایسا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایسے طریقے سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ آپ کا وہ نیک عمل آپ کے لیے ذخیرہ بنے، محفوظ طریقے سے آخرت میں آپ کو فائدہ دے، وہ آپ کو جہنم سے بچانے کا سبب بنے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے، بجائے اس سے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ بدعت سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل، ایسا طریقہ کسی بھی عبادت کا، یا تو سرے سے عبادت ہی کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بنا لے، وہ طریقہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادت کی ہی نہیں، اپنی طرف سے بنا لے، یا پھر عبادت تو ثابت ہے جیسے نماز ہے، لیکن اس نے نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس نے نماز کا طریقہ اپنی طرف سے بنا لیا۔ آج بہت سے طریقے ہیں مسلمانوں نے، وضو میں، نماز میں، نماز کے لیے جو لباس ہے اس میں، پھر نماز کی ہیئت اور کیفیت میں، رکوع سجدے میں، تشہد میں اپنی طرف سے بنا لیے، تو ایسا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتا بلکہ مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے ایسا عمل جس پر ہمارا حکم، ہمارا طریقہ موجود نہیں ہے، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو بدعت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، حالانکہ اعمال اللہ کے ہاں بڑے وہ مقبول ہوتے ہیں، نماز ہے کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اگر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے تو ضائع ہو جائے گی۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالصتاً عمل کرنا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر کوئی انسان ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے عقیدے میں کفر و شرک بھی نہیں ہے، اس کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے عالم قاری اور حافظ کہیں گے۔ اگر ایسا اس کی نیت میں فطور آ جاتا ہے تو باوجود ساری شرطیں پوری ہونے کے اس وجہ سے بھی اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ریاکاری بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک چیز ہے، انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ محنت مشقت وہی ہے، سارے اسی صف میں کھڑے ہیں، اسی طرح وضو کیا ہے، اتنا ہی وقت لگایا ہے، وہی محنت ہوئی ہے، لیکن ایک کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہے، اس کی نیت میں یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا لوگوں کو دکھانے کی نیت سے یہ کر رہا ہے، تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو نیک اعمال کو ہم نے محفوظ بنانا ہے، جو بھی عمل کریں ایسا عمل ہو جو آخرت میں آپ کو فائدہ دے، جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے میں سستی کو طاہی کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ اس کا خیالات کہاں ہیں، وہ نماز میں کیسے کھڑا ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، وہ اس کو خیال ہی نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ نہ صف صحیح طریقے سے بنائی ہے، نہ قیام صحیح طریقے سے کیا ہے، نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ تشہد۔ جہاں ہاتھ رکھنے وہاں ہاتھ نہیں رکھے، ہاتھ آگے پیچھے پھرتے رہیں ساری نماز میں بغیر وجہ کے۔ ایک تو مجبوری ہے کسی کی تو چلو، لیکن بغیر مجبوری کے ہی ساری نماز میں وہ اس کے خیالات بھی منتشر ہیں، وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ بھی پتہ نہیں۔ اور دوسرا، اس کی حرکات و سکنات بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ نماز میں سستی کوتاہی ہے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا نماز میں صحیح طریقے سے، تو اللہ رب العزت اس کی نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یا تو نماز وقت سے لیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی نماز میں سستی ہے، یا وقت پہ آ کے نماز کو اس کی شرائط اور آداب کے مطابق نہیں پڑھتے، نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات، اللہ رب العزت نے اوقات مقرر کیے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز ایسا فریضہ ہے جس کا وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنی۔ فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا ہے، عشاء کا۔ تو نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے انسان نماز کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر نماز کا وقت نکل جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے تو پھر نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی قضا بھی نہیں۔ قضا تو تب ہے جب انسان کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ مجبوریاں 3 ہیں جو شریعت نے بتائیں۔ انسان سویا رہ گیا، باوجود کوشش کہ اس کی نیت تھی میں اٹھوں گا، اگر کوئی اس کے پاس موجود ہے، اس نے اس کو جگایا بھی ہے، لیکن سفر کی تھکاوٹ تھی، کوئی بیماری تھی، کوئی ایسا مسئلہ تھا، وہ بیدار ہی نہیں ہو سکا، اللہ رب العزت اس سے درگزر فرمائے گا، جیسے ہی وہ بیدار ہو فوراً نماز پڑھے، جیسے ہی بیدار ہو، سویا رہ گیا ہے، جیسے ہی بیدار ہو فوراً نماز ادا کرے۔ یہ ایک مجبوری ہوگی۔ دوسری مجبوری، انسان بھول گیا ہے، کسی ایسے معاملے میں سفر پہ تھا، کسی ایسے معاملے میں پھنس گیا، نماز اس نے پڑھنی تھی، نماز کا پابند ہے، لیکن اس دن اس کے ذہن سے ہی نکل گیا، خیال ہی نہیں رہا کہ نماز میری رہتی ہے، اس نے سمجھا کہ شاید پڑھ لی ہے، یا خیال ہی نہیں آیا، جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز ادا کرے۔ یہ دوسری مجبوری ہو گئی جو شرعی مجبوری ہے۔ تیسری مجبوری کیا ہے کہ انسان ہنگامی حالات میں پھنس گیا، جیسا کہ جنگی حالات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں کفار سے جنگ شروع ہو گئی، جنگ چھڑ گئی، عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز لیٹ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ ان ظالموں، دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کے گھروں کو اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو، صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر سے غافل کر دیا، یعنی نماز عصر ان کی لیٹ کرا دی۔ یہ ہنگامی حالات ہیں، یہ 3 قسم کے حالات ہیں جس انسان سے پیش آئیں۔ وہ تو وقت کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کھیل کود میں مصروف ہے، اپنے بیوی بچوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، کاروبار میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، ایسی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نماز وقتی اللہ رب العزت نے فریضہ رکھا ہے اپنے وقت میں ادا کرنی، تو نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ انسان کی عبادت کی ہوئی وقت بھی دیتا ہے، وہ محنت بھی ہوتی ہے، لیکن نماز ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو آداب ہیں ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ اسی طرح نماز عصر کو خصوصاً اس میں سستی کوتاہی کرنا، ہر نماز میں سستی کوتاہی تو مجرمانہ فعل ہے، لیکن نماز عصر اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ترین نماز ہے، الصلاۃ الوسطیٰ اسے کہا گیا، سب سے اعلیٰ نماز نماز عصر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز عصر ضائع ہو گئی نا،
گویا کہ ایسے سمجھے کہ اس کے سارے گھر والے بھی مر گئے، اس کا سارا مال و متاع بھی تباہ ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، اتنا نقصان اس کا ہو گیا ہے۔ نماز عصر صرف اگر اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ دوسرے مسلمانوں سے رکھنا، یہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ان وجہ سے، ان وجوہات سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان بڑا حاجی، نمازی ہے، بڑا سخی ہے، بہت نیکی کرنے والا ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو ہاتھ سے، کسی کو زبان سے، کسی کا خون کر دیا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالیاں دیں، اس کی عزت کو پامال کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما المفلس، اللہ کے بندو کیا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، چاندی سونا نہ ہو، وہ مفلس ہوتا، ہم تو اسے ہی مفلس سمجھتے ہیں، کنگال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے کنگال وہ ہے، مفلس وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، صدقہ و خیرات ہے، ذکر اذکار ہے، بڑے اعمال ہیں اس کے پاس، لیکن قیامت کو جب آیا ہے، اللہ کے دربار میں حساب کتاب دینے لگا ہے، کسی پر اس نے ظلم کیا ہے، کسی پر ستم کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کو گالی گلوچ کی، کسی کی عزت پامال کی، تو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو دیں گے جن پر ظلم و ستم ہوا، جو مظلوم تھے، اس کی ساری نیکیاں بانٹتے بانٹتے ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا اگر نیکیاں اس کی ختم ہو گئیں، جتنا ظلم کیا اس حساب سے ہی ہونا ہے نا، اب کیا کرنا ہے، نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اس کی دوسروں کو کیا دے کر برابر کرنا ہے حساب۔ فرمایا پھر دوسروں کے گناہ اس کے اوپر رکھے جائیں گے، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس ظلم کا حساب اس دن کرے گا، اور مظلوموں کو یا تو نیکیاں دے کر اس کی، ظالم کی، یا مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال کر ان کے ذمے سے ختم کر کے اللہ رب العزت انصاف فرمائے گا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا، نیکیاں ساری چلی گئیں، برائیاں بلکہ لوگوں کی اس کے کندھوں پہ آ گئیں، تو بتاؤ کتنا بڑا کنگال ہے، کروڑ پتی تھا نیکیوں کے اعتبار سے، پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی تھی، ساری حساب کتاب میں چلی گئیں، ظالم بن کے دنیا سے گیا ہے۔ تو اس لیے یہ نیک اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، پھر جس پر صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کو احسان جتاتا ہے، میں نے تیرے ساتھ فلاں فلاں موقع پہ یہ کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کے اور دوسروں کو دکھ دے کے بعد میں کہ میں نے فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا۔ تم زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ تمہارا مال ہی نہیں ہے، اللہ کا مال تھا، زکوٰۃ اللہ کا حق تھا، تمہارے لیے تو وہ حرام تھا، کسی کا مال تھا، کسی کا مال اس کے سپرد کر کے تم نے کون سا احسان کیا اس پر، زکوٰۃ ادا کی نا، یہ تو تم پر فرض تھا، تمہارا مال ہی نہیں تھا، کھاتے تو حرام کھاتے، جس طرح سور خنزیر، جس طرح کتا ہے، حرام چیزیں ہیں، جس طرح تم نے وہ کھانا تھا، کسی کا مال تھا اٹھا کے کسی کو دے دیا، اس پہ کون سی احسان والی بات۔ اور دوسری بات، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، زکوٰۃ فرض نہیں تھی، یا فرض زکوٰۃ آپ نے دے دی تھی، اب زائد آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات دیا ہے، پھر بھی آپ کسی کو نہیں جتا سکتے، آپ نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا تھا، آپ اس پر احسان جتا رہے کہ میں نے فلاں موقع پر تیری اتنی اتنی ہیلپ کی، عمل ضائع ہو جائے۔ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں اتنا صدقہ و خیرات ہم نے کیا ہے، اتنے احسانات، اتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن بعد میں کسی موقع پہ اتنا کہنے سے ہم ضائع کر کے قیامت کے دن خالی ہاتھ کنگال اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا سیکھیں، جو عمل کریں ساتھ میں یہ سوچیں، جیسے ہم کوئی بھی ایسٹ خریدتے ہیں، کوئی اثاثہ، کوئی سونا چاندی، کوئی ہیرے جواہرات، کچھ بھی ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں
تو اس سے پہلے کتنے خدشات ہمارے دل دماغ میں پنپ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کا سد باب کرتے ہیں۔ پلاٹ ہے تو کیا کہیں پیسے دے کر یہ میرے سر فرار تو نہ ہو جائے گا، یہ میرے قبضے میں بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، بعد میں کوئی ہتھیار ہی نہ لے، میرے ساتھ کہیں دھوکہ ہی نہ ہو جائے، سونا چاندی ہے تو کوئی چرا ہی نہ لے، کہیں راستے میں گری نہ جائے، کہیں ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے۔ ہم کرتے ہیں نا، نقدی ہے اپنے پاس تب بھی اس کو سنبھال کر رکھیں گے، بلکہ گھر لانے سے پہلے ہی کسی سے لیے ہیں یا بینک سے تو پہلے ہی سوچیں گے اس کو رکھنا کہاں ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، 2-4 دن جب میرے پاس رہیں گے تو کیسے سنبھالوں۔ تو نیکیاں، نیک اعمال، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقہ و خیرات، ذکر اذکار، یہ ہمیں ان کا خیال ہی نہیں کہ ان کو ہم نے سنبھالنا ہے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ اصل سرمایہ ہے۔ دنیا کا مال ضائع بھی ہو جائے گا تو آخرت میں ہمیں فائدہ ہی دے گا، آخرت میں ہمارے لیے اجر ہی بنے گا۔ لیکن اگر نیکیاں ضائع ہو گئیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو بھی نیک اعمال ہم کریں ان کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن وہ عمل ہمارے کام آئیں، نہ یہ کہ وہ ہمارے خلاف وبال بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔